रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज जो पैगाम मैं आप दोस्तों साथियों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो मैं आसानी से पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले तो माजरत दोबारा से है कि भाई मैं लेट हो गया। आज इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा। छोटी छोटी 3 सूरतें हम जनाब उसकी समरी थोड़ी सी हम करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है ना तरोताज़ा करता हूँ, क्योंकि पहले आप लोगों को गुस्सा है मेरे ऊपर कि मैं लेट हो गया हूँ 10 मिनट्स। तो ये बताएं अपने माइक्स अनम्यूट करके, माजिद भाई अलाउड नहीं है इसमें क्योंकि मैंने कल आंसर बता चुका हूँ इसका, कि व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ आवर किड्स ट्रेनिंग। और ये इसका जो रेलेवेंस है वो आज की हमारे टॉपिक के, आज की हमारी सूरत के साथ है, पहली सूरत के साथ। जी कोई भाई अनम्यूट करके जरा गैस लगाए यार, चलें कोई इंटरेक्ट करें। लीड बाय एग्जांपल। वो एग्जांपल दे दें, बता दें कौन सी 3 डायमेंशंस है यार जिसमें आपने अपने बच्चों को ट्रेन करना है यार, जैसे आप खाना खिलाते हैं। देखिए, जी एक तो जो रोजमर्रा की जिंदगी है ना, जी उसमें कैसे चलना है, अदब आदाब क्या है, माशरत के रख रखाव क्या है, वो शुरू से ही आप उनके सामने कर रहे होते हैं और वो सीख भी रहे होते हैं और आप उनकी तस्हीह भी कर रहे होते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग उनकी चलती रहती है। एग्जैक्टली चलें जी, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जी। डॉक्टर अमार साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक दीन से रिलेटेड बताया आप उनको, फेथ और उसके ऊपर ईमान मुकम्मल जितना भी आप दे सकते हैं उनको, प्रोबेबली दैट वुड बी द वन। जबरदस्त। चलें, बाकी तो मेरा ख्याल है ऑब्वियस ही है, तो हम आगे चलते हैं। तो देखें जी, दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ जो आपने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है या उनको सपोर्ट करना है, इन 3 डायमेंशंस के अंदर आपने करना है। सबसे पहला फिजिकल ग्रोथ है, जिसके लिए हम सारे लोग जो हैं वो खाना खिलाते हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करते हैं और सारे पेरेंट्स इसके लिए वरी भी करते हैं। दूसरी उनकी दुनियावी ग्रोथ है, जिसमें एजुकेशन है, अदब आदाब हैं, ये सारी चीज़ें की मुआशरती जो उनकी ग्रूमिंग है, दुनियावी ग्रूमिंग है, उन्होंने बनना क्या है, अदब कैसे करना है बड़ों का। ये जो पहले 2 एस्पेक्ट्स हैं ना, इस पे तो सारे पेरेंट्स जो हैं वो एफर्ट पुट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली शाहिद भाई आपने जो थर्ड डायमेंशन जो यहाँ पे मेंशन की है, जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है या स्पिरिचुअल ग्रोथ है या स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग है, उसके ऊपर जो है ना 99.9% जो पेरेंट्स हैं वो फेल होते हैं और फेल हो रहे हैं। इसमें जो है वो किसी रिलीजन का भी ताल्लुक नहीं है, चाहे मुस्लिम्स हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन से हो। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के ऊपर कोई जो है वो जोर नहीं दिया जाता और उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है। फिर 14 साल 16 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में पता चलता है जी कि ये हमारे बच्चे को क्या हो गया जी, एंग्जाइटियां हो गई, ये हो गया वो हो गया। जबकि अगर हमने शुरू से अपने बच्चों के दिलो दिमाग और गुर्दे के अंदर अल्लाह की ज़ात और उसका कॉन्सेप्ट डाल दिया है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे बच्चों को एंग्जाइटियां हो जाएं, हमारे बच्चे डी ट्रैक हो जाएं, किसी और रास्ते पे चले जाएं। तो इसका देखें ना जी, जो हमारी पहली सूरत है सूरह अत-तूर, उसके अंदर जो आयत नंबर 21 है, उसके हवाले से देखें ना, ये इस्तदलाल निकलता है और ये रेफरेंस है कि जो लोग ईमान लाए हैं उनकी औलाद भी किसी दर्जाए ईमान में उनके नक्शे कदम पर चली है। उनकी उस औलाद को देखें, जो जिसने अपनी औलाद को ट्रेन किया और ईमान के ऊपर अपने नक्शे कदम पे चलाया, उनकी उस औलाद को भी हम जन्नत में उनके साथ मिला देंगे। तो ये लाजिम व मलजूम हो गया कि अगर हमने अपने बच्चों की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग नहीं की, उन्हें अपने रास्ते पे नहीं चलाया, उन्हें ईमान का रास्ता नहीं दिखाया, तो इसके जिम्मेदार हम ठहराए जाएंगे और इसके लिए हमें अल्लाह ताला अपने कटहरे में लेके आएंगे। और ये पहले भी हम एक जगह रेफरेंस पढ़ चुके हैं कि औलाद अल्लाह ने हमें जो है ना एक कोरे कागज की तरह दी है, हम उस पर क्या लिखते हैं इस चीज का हिसाब अल्लाह ने हमें हमसे लेना ही लेना है। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया इंटरेक्ट करने का, मुझे पता चल गया कि आप लोगों की अटेंशन है। तो आज के जो है हमारे 3 जो हैं चैप्टर्स, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है वो सूरह अत-तूर है। ये 52 चैप्टर नंबर है, छोटी सी सूरत है, 2 रकू हैं, 49 इसकी आयात हैं। और ये सूरह अज़-ज़ारियात जो हमने लास्ट वीक पढ़ी थी, उससे बिल्कुल एडजेसेंट और उसी दौर की मिड मक्की फेज की ये वाली सूरत है। तूर जो है उसको माउंटेन कहते हैं और जो अत-तूर है ये उस माउंटेन का जिक्र है जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कलाम किया था और यहीं पर उन्हें जो है वो तौरात जो है वो तख्तियों की सूरत में दी गई थी।
जो मेन थीम है आज की हमारी इस सूरत का वो है जी आखिरत के हवाले से, और वो पूरे का पूरा जो है ना एक ही सब्जेक्ट है, आयात नंबर 1 से लेके 20 तक। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कसम है तूर की और एक ऐसी खुली किताब की जो रकीक जिल्द में लिखी हुई है, और आबाद घर की और ऊंची छत की। आबाद घर जो है वो खाना काबा हो गया, ऊंची छत जो है वो आसमान हो गया, और मोजजन समुंदर की कि तेरे रब का अजाब जरूर वाक़े होने वाला है जिसे कोई दफा करने वाला नहीं। वो उस रोज वाक़े होगा जब आसमान बुरी तरह डगमगाएगा और पहाड़ उड़े उड़े फिरेंगे। तबाही है उस रोज उन झुटलाने वालों के लिए जो आज खेल के तौर पर अपनी हुज्जतबाजियों में लगे हुए हैं। जिस दिन उन्हें धक्के मार मार कर नारे जहन्नम की तरफ, जहन्नम की आग की तरफ ले चला जाएगा, उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि ये वही आग है जिसे तुम झुटलाया करते थे। अब बताओ ये जादू है या तुम्हें सूझ नहीं रहा? जाओ अब झुलसो इसके अंदर, तुम खास सब्र करो या ना करो, तुम्हारे लिए यकसां है। तुम्हें वही वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल करते। अब एक तरफ तो वो लोग हैं जी जिनको आग में अल्लाह ने डाल देना है और धकेल देना है, और दूसरी तरफ क्या होगा आखिरत में जी कि जो मुत्तकी लोग वहां बागों और नेमतों में होंगे, लुत्फ ले रहे होंगे उन चीजों से जो उनका रब उन्हें देगा, और उनका रब उन्हें दोजख के अजाब से बचा लेगा। उनसे कहा जाएगा कि खाओ और पियो मजे से अपने उन आमाल के सिले में जो तुम करते रहे हो। वो आमने सामने बिछे हुए तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे और हम खूबसूरत आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। तो ये जी जन्नत में जो मजे हैं उसका भी जिक्र कर दिया, और जहन्नम में जिनको डाला जाएगा उसका भी अल्लाह ने जिक्र कर दिया। दिस वाज द मेन सब्जेक्ट जो है वो हमारी इस सूरत का। तो एक अल्लाह ने ये जो है ना बताने के बाद ना बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल किया है कि भाई अगर तुम फिर भी ईमान नहीं लाते और इस चीज को मानने को तैयार नहीं हो ना, तो अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है जी कि क्या क्या ये किसी खालिक के बगैर खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने खालिक हैं, या जमीन और आसमानों को इन्होंने पैदा किया है। ये अल्लाह ने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, हथौड़ा मारा ना सबके सर के ऊपर। असल बात यह है कि यकीन नहीं रखते। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में हैं, या उन पर इन्हीं का हुक्म चलता है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलमे बाला की सुन गुल लेते हैं? तो ये अल्लाह ने जो है ना बड़ा जबरदस्त ठुकाई किया यहाँ पे। इनमें से जिसने सुन गुन ली हो वो लाए कोई खुली दलील। कुल हाथु बुरहानुकुम, अपना बुरहान लेके आओ। क्या अल्लाह के लिए तो हैं बेटियां, फरिश्तों को चूंकि वो कहते थे जी वो बेटी हैं अल्लाह की, और तुम लोगों के लिए बेटे। क्या तुम इनसे कोई अजर मांगते हो कि ये जबरदस्ती पड़ी हुई चट्टी के बोझ के तले दबे जाते हैं? क्या इनके पास गैब के हकायक का इल्म है कि उसकी बिना पर ये लिख रहे हो? तो ये अल्लाह ने जो है ना क्वेश्चन करके यहाँ पे उन सारों को लाजवाब कर दिया है कि भाई ये अभी भी तुम लोग अगर ईमान नहीं ला रहे तो बताओ किस बेस पे तुम लोग जो हो ये जो है ना तुम लोग अड़े हुए हो, क्या तुम्हारे पास वजह क्या, रीजन क्या है? तो ये एक आध और टॉपिक है जी, और ये मैंने सिर्फ इसलिए हाईलाइट किया है जी कि आजकल के दौर में ये जो हमारे आसपास चूंकि मीडिया का बड़ा जोर चल रहा है और कुछ समझ नहीं आती सच क्या है झूठ क्या है, हमने इसको कैसे डिसाइड करना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा जी कि अगर किसी शख्स को बुरा भला कहा जा रहा है, उसको गालियां दी जा रही हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो शख्स बुरा है? क्यों जी, क्या क्या कहते हैं आप लोग? क्या राय है आप लोगों में किसी की? सर हो सकता है सर, लेकिन वो हम उसको जज नहीं कर सकते ना, वो तो अल्लाह ताला को पता है कि वो कितना बेहतर है, क्या सीन है, लेकिन हम तो गुनाह ही कमाएंगे जो भी उल्टी सीधी बात करेंगे। तो देखिए ना, हमें इससे जो है हमें हजूर अकरम की जिंदगी के ऊपर नजर दौड़ानी पड़ेगी इस चीज को समझने के लिए कि इस कायनात की सबसे जो बेहतरीन शख्सियत है उनको किस किस तरह से नहीं सताया गया। तो क्या इसका मतलब है जी कि वो नाउज बिल्ला झूठे थे या वो सही नहीं थे? तो ये कभी भी हम इस इस्तदलाल को नहीं यूज कर सकते जी कि अगर किसी शख्स को तंग किया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है, तो वो शख्स सही नहीं है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नसीहत किए जाओ अपने रब के फजल से, तुम काहिन हो और ना मजनून। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है
جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تو یہ جناب اس کا جو انفرنس نکلتا ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ جتنا کچھ ہمارے آس پاس چل رہا ہے، کوئی بھی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے، میڈیا پہ کوئی بات چلتی ہے، تو خدا کے لیے آپ لوگ اپنا انٹلیکٹ اور اپنی ریسرچ یوز کر کے اس کے بعد کوئی کنکلوژن اختیار کریں، اس سے پہلے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کو جو ہے حاوی کر کے آگے ہم لوگ آگے چلانا شروع کر دیں۔ اور دوسرا جو ہے نا جی، یہ وہ والا چیلنج ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پہ دہرایا ہے۔ سب سے پہلی دفعہ چیلنج یہ آیا تھا جہاں پہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں اگر لگتا ہے کہ یہ قرآن سچ نہیں ہے تو اس جیسی ایک کتاب گھڑ کے لے آؤ۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ تو یہاں پہ جو ہے پوری کتاب کا چیلنج دیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جیسی 10 آیتیں 10 صورتیں بنا لاؤ۔ اور پھر جو آخری دفعہ اللہ نے زبردست چیلنج کیا، اللہ نے کہا اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور پوری دنیا کے لوگ اور جنوں کو ہر ایک کو اپنے ساتھ ملا لو۔ اور جب وہ تیسرا چیلنج ہوا تھا تو آپ کو پتا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے سورہ عصر جو کہ مختصر ترین صورت ہے اس کو خانہ کعبہ کے اوپر چسپاں کر دیا تھا کہ یہ اللہ کا چیلنج ہے، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا جی یہ پہلا آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی سورہ نجم کی طرف۔ آپ لوگ مجھے بتا دیں جی کہ آپ کو سورہ نجم جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ جی اچھا چلیں جی، اب تھوڑا سا میں میک شور کرتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی بھی جاگ رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بندہ بتایا جی ہاؤ مینی ونگز حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیز؟ اور یہ صحیح حدیث ہے حضرت وسلم کی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس کتنے پر ہیں؟ اس میں تو 5 نظر آ رہے ہیں یار یہ تو تتلی 500 600 ایسا کچھ ہے۔ اچھا زبردست بھائی عمران بھائی، آج آپ نے ون کر لی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں ان کے 600 پر ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحیح احادیث کے حوالے سے۔ اچھا جی، جو سورہ نجم ہے یہ چیپٹر 53 ہے، اس کے چھوٹی سی سورت ہے، 3 رکوع ہیں اور اس کے 62 آیات ہیں، اور یہ مکی زندگی کا جو 5th ایئر ہے اس کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ اور جب یہ والی سورت نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کھلے عام مجمع کے اندر کھڑے ہو کے اس سورت کی تلاوت کی تھی۔ اور یہ جب یہ سورت کا جہاں اختتام ہوتا ہے تو وہاں پہ سجدہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب انہوں نے اس سورت کی تلاوت ختم کی تو سجدے میں چلے گئے۔ تو اس ٹائم جو سارے کا سارا مجمع تھا وہ اس حد تک محو ہوا تھا کہ وہ سب کے سب لوگ سجدے میں چلے گئے۔ اور یہ وہ والا ٹائم ہے جب کہ جو ہے کچھ مسلمان جو ہیں وہ ہجرت حبشہ کر کے ادھر گئے ہوئے تھے، تو جب ان تک اس سجدے کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھا جی کہ سارے جو قریش کے لوگ ہیں، کفار کے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ بعد میں ان لوگوں نے یہ کلیم کیا تھا جی کہ ہم تو جو ہے نا ہمارے پر جادو کر دیا گیا تھا اس لیے ہم لوگ سجدے میں گر گئے تھے، حالانکہ ہم لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو 2 مین ٹاپکس ہیں جی سورہ نجم کے حوالے سے، ایک تو شب معراج یا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ جی دوسرا مین سبجیکٹ ہے کہ اللہ از دا مالک کل۔ تو پہلے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں جی۔ یہ اس کا پورے کا پورا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 ہی صورتیں ہیں جس کے اندر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ایک تو یہاں پر ہے اور دوسرا جو سورہ اسرائیل یا سورہ اسراء جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پر ایک آیت ہے جہاں پہ معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کا تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں جی کہ قسم ہے تارے کی، نجم کہتے ہیں جی تارے کو جو اس سورت کا نام ہے اور یہیں سے اس سورت کو نام دیا گیا ہے۔ قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو جو ہے وہ تعلیم دی ہے۔ جو بڑا صاحب حکمت ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جب کہ وہ بالائے افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اوپر قریب آیا
اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تو یہ جب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے یا عالم بالا میں جب وہ گئے ہیں تو وہ کتنے اپنے رب کے قریب تھے, اس کو یہاں پہ کعبہ قوسین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ 2 کمانیں ایسے بالکل قریب آ جاتی ہیں. جسے پرانے زمانے میں جو قبیلے والے تھے وہ جب 2 قبیلوں کی صلح کراتے تھے ایسے 2 کمانوں کو آپس میں ملا دیتے تھے, اس کو کعبہ قوسین کہتے ہیں. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. تو اب یہ تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لینا ضروری ہے جی, کہ جب مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے کچھ ٹائم گزارا, وہاں کے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی, اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہیں وہ کچھ لڑکوں کو لگا دیا, اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے, گالیاں دیں, نعرے بازی کی, ہر قسم کا جو ان کے ساتھ برا سلوک کر سکتے تھے وہ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. اس کائنات کی سب سے خوبصورت اور عظیم ترین ہستی کو انہوں نے لہو لہان کر دیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں گھر جانے سے پہلے تھوڑا سا اپنا حلیہ ٹھیک کر لوں, درست ہو جائے, کیونکہ سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے. تو انہوں نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر ہے, یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے, ان کے گھر گئے ہیں, وہاں پہ غسل لیا ہے اور وہاں پر آرام فرما رہے تھے, جہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق ایک جانور ہے اس کے اوپر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پک کیا ہے. اور وہاں سے آگے یہ آپ دیکھ لیں کہ مکہ سے پہلے بیت المقدس گئے ہیں, وہاں پر جو ہے 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں, نبی گزر چکے ہیں, ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی جماعت کرائی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آسمانوں کا سفر طے کر کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں اور وہاں پہ ملاقات کی ہے. اور یہ اس سارے واقعے کی یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سارا بتایا ہے تو ظاہر ہے حسب معمول جو قریش کے لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سب جھوٹ ہے اور خواب دیکھا ہوگا اور ایسا کچھ ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی خواب نہیں دیکھا, کچھ نہیں ہے, یہ جو کچھ میرا نبی بتا رہا ہے بالکل سچ بتا رہا ہے. اور علماء فقہا دیکھیں جی, بڑی مزے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کائنات سے گئے ہیں, اوپر کی کائنات کی ساری منازل طے کی ہیں, اللہ سے ملاقات کی ہے, واپس آئے ہیں, تو فقہا لکھتے ہیں جی کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات کا جو پورا نظام چل رہا تھا نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چل رہا تھا. جیسے ہی وہ اس کائنات سے باہر نکلے ہیں, اس زمین سے باہر نکلے ہیں, کہنا یہ چاہیے اس زمین سے باہر نکلے تو پوری کی پورا جو کلاک تھا نا, پوری دنیا کا وہ کلاک ادھر کا ادھر رک گیا, اور پھر جب انہوں نے اپنا سارا ٹرپ کر کے واپس آیا تو پھر وہ کلاک دوبارہ چلنا شروع ہوا ہے. تو یہ ملاقات ہو گئی جی. اس کے بعد اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا, یہ وہ آخری مقام ہے آسمانوں کا جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانے کی پرمیشن تھی, سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. یہ جنت کے درجوں میں سے میرے خیال ایک بہت بڑا درجہ ہے, جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الماوا. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. تو یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہاں پر یہ دو دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت کے اندر دیکھا ہے. ایک یہ والا مقام ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے جی, کہ وہ پورے افق کے اوپر جو ہے نا وہ چھائے پڑے تھے جب انہوں نے اصلی حالت کے اندر دیکھا. اور اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مطلب ان کی کیپیبلٹیز یا کہہ لیں کہ ان کی سینسز اتنی اسٹرانگ تھیں کہ نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی, کہ نہ تو وہ گھبرائے ہیں نہ پریشان ہوئے ہیں. یہ ان کو اصلی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھنے کے بعد, اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں انہوں نے معراج کا جو ہے وہ واقعہ بتایا ہے جیسے میں نے کہا. تو جو یہودی تھے نا انہوں نے چیلنج کیا جی کہ اچھا آپ گئے ہیں بیت المقدس تو ہمیں بتائیں جی کہ بیت المقدس کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بیت المقدس کی پوری تصویر اور نقشہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, اور حتیم کے مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر کے نا ساری کی ساری ان کو ڈسکرپشن دے دی. تو جو یہودی تھے نا وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی ان لوگوں نے انکار کرنا تھا تو وہ انکار کرتے گئے. یہ ہمارا پہلا ٹاپک تھا جی. دوسرا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ کی ذات جو ہے
وہ मालिक कुल है। तो इस हवाले से कुफार को जो है वो वार्निंग दी जा रही है आयत नंबर 19 से 23 में कि अब जरा बताओ, तुमने कभी इस लात और उस उज्जा और तीसरी एक और देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर भी किया है? क्या बेटे तुम्हारे लिए हैं और बेटियां खुदा के लिए? ये तो बड़ी धांधली की तकसीम हुई। ये उनके जो है ना बुतों के नाम है, लात, उज्जा, मनात। दरअसल ये कुछ नहीं है मगर बस चंद नाम जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। हकीकत यह है कि लोग महज वहम गुमान की पैरवी कर रहे हैं और ख्वाहिशात नफ्स के मुरीद बने हुए हैं, हालांकि उनके रब की तरफ से उनके पास हिदायत आ चुकी है। एक तो पहले ये उनके बुतों को वार्निंग दे दी बुतों के हवाले से, और फिर अल्लाह ने कहा जी कि ये बुत तुम्हारी शफात नहीं कराएंगे, कोई फरिश्ते भी नहीं करवाएंगे। आसमानों में कितने ही फरिश्ते मौजूद हैं, उनकी शफात कुछ भी काम नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह किसी ऐसे शख्स के हक में उसकी इजाजत ना दे जिसके लिए वो कोई अर्जदाश्त सुनना चाहे। अल्लाह किसी को परमिशन देगा तो भाई आपकी कोई शफात करेगा, वरना नहीं कर सकता, और उसको पसंद करे। मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो फरिश्तों को देवियों के नाम से मौसूम करते हैं, हालांकि इस मामले का कोई इल्म उन्हें नहीं है। वो महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। फिर अल्लाह ने कहा कि हर चीज का खालिक ही मैं हूं। बिलाशुबा तेरे रब का दामने मगफरत बहुत वसी है। वो तुम्हें उस वक्त से खूब जानता है जब उसने जमीन से तुम्हें पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेटों में अभी हम बनेन ही थे, यानी कि बिल्कुल फीटस की मानंद थे। और अल्लाह ही जो है जिस उसने पैदा किया, और अल्लाह ही जो है ना हर चीज का अल्टीमेट जो है ना सोर्स है। उसी ने तुम्हें हंसाया, उसी ने रुलाया, उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी बख्शी। और ये कि उसने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया और एक बूंद से जब वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी जिंदगी बख्शना भी उसी के जिम्मे है जब हमने क़यामत वाले दिन अल्लाह ने हमें दोबारा से जगाना है। और ये कि उसी ने गनी किया, यानी कि दुनियावी माल दिया, जो मतलब हमने खुद से जो कमाना है उसके लिए गनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, और जायदाद बख्शी यानी कि जो आपको विरासत मिली। और ये कि वो शेरा का रब है, ये भी उनका एक देवी जिसका नाम है शेरा, कि उसका रब भी वही है जिसको तुम रब मानते हो। तो ये यहाँ पर अल्लाह ताला इज द अल्टीमेट खालिक कुल क्रिएटर, इस हवाले से दलाइल हैं। तो ये हमारे मेन सब्जेक्ट थे। उसके बाद 3 छोटे छोटे और सब्जेक्ट्स हैं इस सूरत के अंदर जिनको हम टच कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो ये है ना जी कि बाज लोग मेरे जैसे जो ना बड़े मुत्तकी और तकवा के दावे करते हैं। अल्लाह कह रहा है कि यार दावे करने छड़ दो तुसी, बस अपने नफ्स की पाकी के दावे ना करो, वही बेहतर जानता है कि वाकई मुत्तकी कौन है। ठीक है ना जी। फिर ये बड़ा जबरदस्त है जी एक सब्जेक्ट कि कोई जो है ना जो भी हमने अमाल किए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है। और आज हम जिस स्टेज पे बैठे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे हम अच्छी साइड पे हैं, बुरी साइड पे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही है, क्योंकि हमने उसके लिए स्ट्रगल और एफर्ट की है। एक्सक्यूज मी। तो उसको दूसरे लफ्जों में क्या कहा जी अल्लाह ताला ने कि ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, कि जो कुछ हमने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबल भी हम है, उसका जो फल है ना वो हमने ही उठाना है, कोई और नहीं उठाएगा। क्योंकि वो लोग कुफार क्या कहते थे जी कि हमारे जो देवे देवता है ना, जो हमने जिनको खुदा बनाया वो संभाल लेंगे सारा कुछ। अल्लाह ने कहा कोई कुछ नहीं संभालेगा, तुम खुद ही संभालोगे, उसका बोझ तुम खुद ही उठाओगे। अच्छा जी, आप लोगों से मैंने जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि उसको स्टडी करके आए। किसी ने स्टडी की है जी आयत नंबर 39? क्यों जी? जी वसीम भाई, उसमें यही है कि जो आप कोशिश करेंगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब यह है कि एक बंदा 10 साल कोशिश करता रहा है, अगर उसको उसका फल नहीं मिला तो वो कहां जाएगा? क्वेश्चन तो ये है ना बेसिकली। एक बंदा है ना 10 साल उसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने के लिए वो एफर्ट पुट करता रहा, और उसके बाद उस हॉस्पिटल को किसी ने आग लगा दी और वो जल गया, रातों रात खत्म हो गया, तो वो उसको फल तो कोई ना मिला उसकी एफर्ट का। फिर सर एक तो फल यहाँ पे होता है ना, एक फल आगे भी तो मिल रहा है ना, तो फिर वो उसको बाद में दिखा दिया जाएगा कि आपकी ये एफर्ट थी और उसका रिवॉर्ड आपके लिए ये है। क्यों जी, एग्री करते हैं सब लोग? डॉक्टर बशीर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, को अपने ख्यालात का इजहार करें डॉक्टर साहब।
مائک انمیوٹ کر کے اگر کوئی بول رہا ہے تو مائک انمیوٹ کریں گے تو آواز آئے گی. اچھا چلیں جی کوئی نہیں بول رہا. تو دیکھیں جی یہ جو ہے نا بالکل صحیح بات کی ہے شاہد بھائی, میں 100% ایگری کرتا ہوں آپ سے. اور اگر ہم اس سبجیکٹ کو سمجھ لیں گے آج تو دا وے وی تھنک جو ہمارا تھنکنگ پروسیس ہے یہ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا, ریولوشنائز ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر بشیر صاحب؟ نہیں میں تو I'm just driving and just taking advantage of آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو وہ جو شاید نے بات کی ہے نا, I think that is what I understand is it doesn't matter کہ آپ نے جو محنت کی ہے اس میں آپ اگر پھل نہیں ملا immediately, اصل چیز تو ہے نا کہ عمل کا دار و مدار تو نیت پہ ہوتا ہے نا. تو you put your effort جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اللہ پاک اس کا ریوارڈ دینے والا ہے. That's what my understanding is. 100% جی. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو کلیریفائی کر دیا ہے جی. یہ بڑی فیوریٹ آیت ہے جی, وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. تو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے سعی کی, جس کے لیے اس نے ایفرٹ کی. اور یہ پورے کا پورا, چونکہ آگے ہم اس کو نہیں پڑھتے اس لیے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا. یہ ایک ہی سبجیکٹ ہے, آیت نمبر 39 to 41. اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سعی کو دیکھیں گے کہ آپ نے کیا ایفرٹ پٹ کیے, اور اس کی جزا آپ کو اگر اس دنیا میں نہیں ملی تو آخرت میں اس کی جزا دی جائے گی. تو اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو نان مسلمز نے جو ایفرٹس پٹ کی ہیں, اگر وہ مرنے تک وہ ایمان نہیں لے کے آئے اور مر گئے, تو ان کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی ان کو دے دیں گے. لیکن جو مسلم ہے اگر ان کو اس دنیا میں ریوارڈ نہیں ملا تو پھر آخرت میں ان کو ریوارڈ مل جائے گا. چلیں جی, یہ ہمارا دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ کور ہو گیا جی. اب ہم چلتے ہیں آج کی ہماری لاسٹ جو سورت ہے اس کی طرف, اور آپ لوگ مجھے کنفرم کر دیں جی کہ سورہ قمر آپ لوگوں کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے. کوئی ایک بندہ بتا دے. جی نظر آ رہی ہے. آ رہی ہے, چلیں جی لیٹس گو جی. تو یہ بھی چھوٹی سی سورت ہے, بہت چھوٹی ہے. اس کی کہنے کو تو 55 آیات ہیں لیکن بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. اور اس کے لیے بڑا اتھینٹک ٹائم ہے جی کہ یہ نبوت کے 8ویں سال میں یہ والی سورت نازل ہوئی ہے, کیونکہ اس کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے جس کو ہم شق القمر کا واقعہ کہتے ہیں. اور وہ روایات میں اس کا ٹائم جو ہے وہ 8th نبوت کا 8واں مکی سال جو ہے وہ بتایا گیا ہے. تو اس کے 2 مین سبجیکٹس ہیں جی. ایک تو یہ ہے جی کہ قرآن جو ہے وہ بڑا آسان ہے, یہ مشکل نہیں ہے, اس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل نہیں ہے. اور دوسرا مین سبجیکٹ یہ ہے جی کہ یا تو اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائیں یا پھر اپنی ڈسٹرکشن کے لیے تیار ہو جائیں. یہی 2 سبجیکٹ ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں جی. سب سے پہلا ہے جی کہ قرآن از میڈ ایزی. تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا جی کہ یہ جو آیت ہے نا, دس واز دا ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. آج سے کو تقریباً 20 سال پہلے جب میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, بڑی مشکل اور آج کل جو ہے نا بڑی جد و جہد والی لائف وہ گزار رہے ہیں. ملیشیا کے اندر انہوں نے پناہ گزین ہے. تو ان کا میں نے لیکچر سنا تھا, اردو میں ان کا ایک لیکچر تھا جی کہ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے یا نہیں. انہوں نے جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر انہوں نے یہ لیکچر دیا تھا, تو 2002 کی شاید بات ہے. تو انہوں نے ان آیات کا ریفرنس دیا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, میرے دماغ میں وہ آیات گونجتی ہیں, ان کا لیکچر گونجتا ہے. تو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. جبکہ آپ کو پتا نا پاکستان میں جو کلچر ہے وہ یہی ہے جی کہ وہ کہتے ہیں قرآن, جو علماء ہمیں مساجد میں عام طور پہ جو بتاتے ہیں جی کہ قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا بڑا مشکل ہے. لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا میں نے لیکچر سنا تو بالکل ہی میرا دماغ گھوم گیا نا کہ یار ہم نے ساری زندگی کس ڈائریکشن میں ہم چلی جا رہے ہیں. تو اس کے بعد میں نے خود سے ایفرٹس پٹ کرنا شروع کی, اور واقعی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن ایزی ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے میں دنیا میں چاہے کوئی بھی دعویٰ کرے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے دیکھیں جی سورہ رحمان میں جیسے اللہ نے کہا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ والی آیت بڑے تکرار کے ساتھ بار بار آئی ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ واحد دوسرا مقام ہے یا دوسرا سبجیکٹ ہے سورہ قمر کے اندر جس کو 4 جگہ پہ اللہ نے تکرار کے ساتھ جو ہے نا وہ رپیٹ کیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا.
اس میں ایک اور بڑا دقیق نقطہ ہے جو مفسرین نے محدثین نے بار بار جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے جی کہ جو نصیحت، یہ اللہ نے یہاں پہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے رابطہ کرے گا اس کے لیے اللہ قرآن آسان بنا دے گا. جو فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے، جس کی نیت خراب ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے قرآن واقعی مشکل ہو، کیونکہ یہ یہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے پاس آئے گا میں اس کو آسان بنا دوں گا، اور ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے تمہارے لیے. یہ 4 جگہ پہ سیم آیت رپیٹ ہوئی ہے اس سورت کے اندر. اب دوسرا جو ہمارا سبجیکٹ ہے جی اس سورت کا مین، وہ یہ ہے جی کہ یا تو اللہ کے پاس سبمٹ کر دیں اپنے آپ کو، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، ورنہ اپنی ڈسٹرکشن کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اب اس کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک شق القمر کا جو واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہوا ہے اس کو ایک تو کنفرم کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ اللہ نے بتایا کہ اسی طرح قیامت والے دن ہر چیز اللہ ڈسٹرائے بھی کر دے گا، توڑ بھی دے گا، ختم کر دے گا، اور قیامت برپا کر دے گا، وہ ہونی ہی ہونی ہے. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. کیونکہ یہ والا واقعہ بھی جب ہوا ہے تو جو کفار تھے انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پر جادو تھا، یہ کوئی جادو کر کے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملہ کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. تو دیکھیں نا جی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت کے دن تک جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، ہر واقعے کے ساتھ قیامت قریب آتی جا رہی ہے. اور اسی طرح یہ جو شق القمر کا واقعہ ہے، اٹس ون آف دیٹ، کہ جب وہ ہوا ہے تو قیامت اور قریب آ گئی. اب اللہ نے کہا ہے کہ یہ مثال دے کے اللہ نے بتایا کہ بھائی تم لوگوں نے نہیں ماننا تو نہ مانو. یہ جو قومیں ہیں نا، یہ اللہ نے پورے کا پورے اس رکوع کے اندر قوم نو، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم موسیٰ علیہ السلام، ان سب کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہیں، اور کہا ہے جی کہ تم لوگوں نے نہ مانو. یہ تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں نا، انہوں نے بھی اسی طرح انکار کیا تھا اور میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ کیا ان سے زیادہ سٹرونگ ہو کہ میں تم لوگوں کو برباد نہیں کروں گا؟ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے، یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے؟ بھئی تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ بھئی تم لوگوں کو میں برباد نہیں کروں گا؟ ایک تو اس کا سچویشنل میننگ ہو گیا، لیکن دوسرے ہمارے لیے جو یونیورسل میننگ ہے اس آیت کا یہ ہے جی کہ ہم جب بھی ہم میں سے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر جو ہے وہ نہیں ایمان لے کے آئے گا، یہ عمل پیرا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو زبان سے مسلمان ڈکلیئر کر لو تو میں تم لوگوں کو معاف کر دوں گا. ایسی گارنٹی میں نے کسی کو نہیں دی ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی یہاں پہ وارننگ ہے، یونیورسل اس کا میننگ. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی میں نے کسی کو گارنٹی نہیں دی، اب یا تو میری بات مان جاؤ یا تباہ و برباد ہونے کے لیے ریڈی ہو جاؤ. ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے. تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے. اب ایک طرف تو یہ اللہ نے وارننگ دے دی، اور دوسری طرف اللہ نے کہا ہے کہ جس نے سبمٹ کر دیا اس کے لیے ریوارڈ ہے کہ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب. تو یہ ریوارڈ ملے گا جی جو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے. جی صدق اللہ العلی العظیم. اس کے ساتھ ہی جو ہماری تین صورتوں کی سمری ہے وہ مکمل ہوئی چاہتی ہے. ٹیک ہوم میسیجز یہی ہیں جی کہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں نے آسان بنا دیا. اب اللہ کے مقابلے میں اگر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اگر آپ کو کہتا ہے نا کہ قرآن کو مشکل بنا دیا اللہ نے، تو وہ اب آپ نے دیکھ لیں کہ آپ اللہ کی بات سچی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بات سچی ہو سکتی ہے. شرط اس میں صرف یہ ہے کہ یو شوڈ بی دا سیکر آف نصیحت، فساد نہیں برپا پیدا کرنا آپ نے. دوسری بڑی بات جو ہم نے وہ ڈسکس کی ہے وہ یہی ہے جی کہ ایفرٹ از ایوری تھنگ. بجائے اس کے کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے زندگی بسر کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ سمندر میں چھلانگ لگا دیں. اب اس میں 2 ہی آپشنز رہ جائیں گی، یا تو آپ سمندر میں ڈوب جائیں گے یا آپ سمندر کراس کر جائیں گے، لیکن آپ کے اندر کوئی گلٹ نہیں رہ جائے گا. لیکن اگر آپ نے زندگی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے گزار دی تو پھر یہ اللہ ضرور آپ سے سوال کرے گا
کہ بھائی تمہیں میں نے انرجیز دی تھی, تمہیں پاور دی تھی, تمہیں ریسورسز دیے تھے, تم نے ایفرٹ کیوں نہیں پٹ کی. اور تیسری بات یہ جی کہ ہم اپنے اعمال کے رسپانسبل ہیں, ہم کسی پہ اس کو بلیم نہیں کریں گے, ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. چوتھی بات یہ جی کہ بچوں کی ٹریننگ کے اندر جو ان کی اسپرچول اپ برنگنگ اور جو ریکوائرمنٹس ہیں, خدا کے لیے اس کو ہم لوگ اگنور نہ کریں. 2 چیزوں پہ تو ہم سارے جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں, لیکن یہ تیسری ضرورت پہ ہم لوگ فوکس نہیں کرتے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ٹیک ہوم میسج, کہ جب بھی یہ باتیں آپ لوگ میڈیا پہ آس پاس یا کسی اور سے سنیں تو اپنا انٹلیکٹ یوز کریں. آئی ایم ویری شیور کہ ہم لوگوں کا انٹلیکٹ ان میڈیا والوں سے اور کئی لوگوں سے 1000 گنا بہتر ہے. صدق اللہ العلی العظیم جی. جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی آپ لوگوں سے اور رب کی ذات سے معافی چاہتا ہوں. آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے مائکس انمیوٹ کر لیں, اور کوئی اگر آپ کے کمنٹس ہیں, کویسچنز ہیں, تو میں حاضر خدمت ہوں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, اللہ خوش رکھے آپ کو. ماشاءاللہ جی, بہت اچھا ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سعید بھائی. ماجد بھائی آپ لوگوں کا یار, آپ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں, بڑی مہربانی ہے آپ لوگوں کی. جی وسیم بھائی, آپ کی جو آخری بات آپ نے کی تھی نا, اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا, بس 1 منٹ, ناٹ مور دین دیٹ. جی 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 وہ یہ ہے کہ آج کل دور ہے آزادی کا, اور آزادی رائے کا, اور یہ ہم سب کے لیے جو ہے نا یو این او کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کی بنیادی حق ہے کہ وہ آزاد ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہے. تو اس صورت میں جب کوئی کسی کو برا کہے یا کوئی کسی کے خلاف کوئی بات لکھے, تو ہمارا جو کام ہے, چونکہ جتنا وہ آزاد ہے اتنے ہی ہم بھی آزاد ہیں, لیکن ہم وائلنس کے لیے آزاد نہیں ہیں. وی آر باؤنڈ بائی دا لا آف دا لینڈ. تو ہم بالکل سول طریقے سے اس موقع کو ایک غنیمت جانے دوسرے پارٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا, کیونکہ ہمارے پاس دین ہے, ہمارے پاس فہم ہے. تو ہم میں سے جو رسپانسبل بندے ہیں وہ اس کا پراپر جواب دیں بغیر کسی لڑائی کے. تو یہ ڈائلاگ بن جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہے نا وہ وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں. اپنی بات نہیں کر رہا میں, لیکن زیادہ تر لوگ. بس یہ آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے. بالکل بالکل جی. لا اکراہ فی الدین. دیکھیں نا جی, ہمیں تو دین نے اتنے زبردست اصول بتا دیے ہیں, کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ڈائلاگ کرنا, اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی میری بات کو, عمار بھائی آپ نے مکمل کیا ہے. ڈاکٹر بشیر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ لائک جو آپ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ اٹس ونڈرفل. اور ہم سب آپ کے مطلب وی آر سو تھینکفل ٹو یو کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. میں تو پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں, اینڈ آئی ریئلی thoroughly enjoyed. And the beauty یہ ہے کہ is a short and to the point,